ان سب غصے کا علاج بھی تو ہوگا نا کوئی. وہ علاج ہے کہ میڈیسنز ہیں, ہمارے رویے ہیں, ہماری مزاج کی ایک نرمی ہے, کیا ترحم, کیا چیز پیدا ہو انسان میں, وہ کون سا وصف ہے کہ جو ہمارے غصے پر غالب آ جائے اور غصہ جو ہے ہمارا ایک معتدل مزاج ہو جائے. جی ہاں, بعض اوقات تو میڈیسن بھی کام کرتی ہیں جن کے اعصاب ذرا کمزور ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیسن کھاؤ تو بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے آپ کا مسلسل. باقی یہ کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے. علم دین. دوسرا, جن پر تربیت کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کریں, اس کے متعلق پہلے علم سیکھیں, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنے ماتحتین کے لیے رول ماڈل بنیں. اور پھر وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ کیٹگریز ہیں, کلاسیفیکیشن ہے اعمال کے اندر, کس پہ مجھے زیادہ اظہار غضب کرنا ہے, کہاں پر نہیں کرنا ہے. بعض وقت صرف نظر بھی کرنی پڑتی ہے. ایسا بھی ہوا ہے, دیکھیں نا, شریعت نے ایک دم تمام احکام تو نازل نہیں کر دیے. بالکل. شراب میں کیا پہلے قباحتیں موجود نہیں تھیں؟ موجود تھیں, شروع سے ہی تھی نا, لیکن آہستہ آہستہ بعد میں مدنی زندگی میں آ کر پھر یہ حکم نافذ ہوا ہے طلاق کی حرمت کا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ شریعت ایک چیز کو ناپسند رکھتی ہے, لیکن لوگوں کی عقول, ان کی طبیعتیں, ان کی کیفیات کا لحاظ کر کے بتدریج احکام نازل کیے گئے ہیں. حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ مجبور تھا, نہ نبی کریم محتاج, چاہتے تو نافذ کر دیتے, جو مانتا مانتا, نہیں مانتا جہنم میں ڈال دیتے. لیکن یہ اصل میں ہماری تعلیم کے لیے ایک بہترین چیز ہے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ علاج کے لیے سب سے پہلے علم, اس کے بعد عمل اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا. تیسرا یہ کہ پھر پریکٹیکلی طور پہ بھی انسان کچھ ہے, جیسے مثال کے طور پر اگر اس کو اظہار غضب ہو جاتا ہے عام چیزوں پہ, لائٹ چلی گئی غصہ ہو گیا ایک دم, تو وہ اسی پر اپنے آپ کو کنٹرول کرے کہ نہیں یار غلط ہوا, مجھے نہیں اظہار غضب کرنا چاہیے تھا, اس پر بھی نہیں. پتھر روڈ پہ آپ نے دیکھا, کیلے پہ پھسل گئے, دو گالی دیں گے, کیلے کا چھلکا سائڈ میں نہیں کریں گے, غصہ کرتے ہوئے نکل جائیں گے. پتھر سے ٹکرا کے خود لڑکھڑا کے گریں گے, دو گالی دے کے نکل جائیں گے, اس کو سائڈ پہ نہیں کریں گے. تو اگر ایسا کچھ اظہار غضب ہو گیا تو اس پر اپنے آپ کو سزا مقرر کریں. 12 دفعہ درود شریف, تازہ وضو, 2 رکعت نماز, 5-6 دفعہ اس طرح کریں گے تو وہ کنٹرول میں ہوگا. جب تنہائی کے اندر آپ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کسی کے سامنے بھی ہو جائے گا. ایک دفعہ اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ 2-3 دفعہ آدمی پریکٹیکل کر لیتا ہے نا. مثلا یہ بچہ ہے, کتے سے ڈرتا ہے بہت زیادہ, گھر سے نہیں نکلتا کتے کی آواز سن کر, لیکن ایک دفعہ کسی کو کہا ہمت کرو نکلو ذرا, یہ نکلے, آگے گئے, کتے نے غوں کیا تو ڈرے, کہا کہ ڈرنا نہیں ہے, ڈنڈا ہاتھ میں رکھو, یہ پکڑ کے چلے, کتا ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. کیا ہوگا؟ اب یہ کیفیت انہوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا نا, اب ان کے اندر بہادری آ جائے گی. تو ہم بعض اوقات پریکٹیکل نہیں کر پاتے, پریکٹیکل کر لیں تنہائی کے اندر 2-4 دفعہ تو انشاءاللہ پھر یہ غصہ کنٹرول کرنا آ جائے گا. اور پھر یہ علماء نے جیسے اور حدیثوں کا مفہوم ہے کہ اگر غصہ آ جائے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ غضب ناک ہوئے, آپ نے وضو کا پانی منگایا, فرمایا غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے, یہ پانی سے ٹھنڈا ہوتا ہے, تو اگر کسی کو غصہ آئے تو اس طرح کر لے. اسی طرح سامنے سے ہٹ جائیں. جب غصہ ہے نا, جب میاں بیوی یہ دونوں سامنے سے نہیں ہٹتے, ایک مصطفیٰ قریشی ایک سلطان رائے, پورا سین ختم ہوگا تو سائڈ میں ہٹیں گے ورنہ نہیں. ایک نے گنڈاسا سنبھال لیا, دوسرا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے, جٹتا کھڑاک ہو گیا صاحب. جیسی بیوی غصے میں ہو سائڈ میں نکل جاؤ, چھوٹے باپ کے بن جاؤ یار, کوئی بات نہیں. اس طرح شوہر غضبناک ہو رہا ہے, چلی جائیں کچن کے اندر, سامنے سے ہٹ جائیں, غضب ٹھنڈا ہو جائے گا. جب دو بدو سامنے جنگ ہوتی ہے ہماری اور پڑوسی ملک کی, ایسی فوجیں, اور کوئی اپنے آپ کو چھوٹے باپ کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک نکلتا ہے. ایسی اگر شوہر بیوی غصے میں آئے نا اور یوں کہہ دے تم غصے میں اور زیادہ خوبصورت لگتی ہو, یہ لو تحفہ, یہ لو تحفہ. دیکھیں کیسا اس کا غضب ایک دم بیٹھے گا. لیکن یہاں تو وہ غصہ کرے تو وہ ناک پہ گھسا مارتا ہے کہ میں حاکم اور میرے سامنے تو نے اظہار غضب کر لیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور بیویاں بھی آج کل کم نہیں ہیں. وہ ایک نے رو رو کے مجھے کہا مصعب میرے شوہر نے گالیاں دی اور مجھے مارا. میں نے کہا بہن آپ نے کیا کیا تھا, دیانتداری سے بتائیں. کہیں میں نے بھی غریبان کھینچا تھا, تماچے مارے تھے, گالیاں برابر ہو گیا. میں نے کہا اپنا کارنامہ نہیں بیان کر رہی آپ. تو یہ جب یہ اگر ہم علاج کرنا چاہتے ہیں تو ایک شخص کو سرنڈر کرنا چاہیے, تھوڑا نرم ہونا چاہیے, وقتی طور سامنے والے کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے دینا چاہیے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے بیوی کے پیچھے بھائی ہیں 6 بھائی اور سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں, تو وہ جو آپ نے کہا پھر تو نرمی آنی ہے حضرت کے رویے میں, زوجہ تو پھر ملکہ صاحب. ہاں, لیکن ایک ہوتا ہے آپ اللہ کے لیے آپ اظہار غضب کر سکتے ہیں, آپ مار سکتے ہیں, آپ پیٹ سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, لیکن آپ اللہ کے لیے ہٹتے ہیں. میں نے اس کا اثر یہ دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں ضرور محبت, عظمت اور پیار پیدا کرتا ہے. پھر وہ عورت کو خود احساس ہوگا, پھر وہ آ کے چائے وائے لائے گی, معاف کر دیں, چلے مجھ سے ہو گیا غضب, کوئی بات نہیں,
چلو بھائی بہت اچھی بات. اتنا پیارا ماحول بنا لینا چاہیے ہمیں گھر کا کہ بچے بھی دیکھیں تو کہیں یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن آپ نے پیش کی ہے مفتی لیکن یہ صاحب. ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے اگر ہاں, یہ اس کو ناممکن نہیں implement کیا ہے. جائے. یہ ہمیں آئیڈیل اور غیر نافذ شدہ اس لیے نظر آتی ہے کہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. یہ ہے گھروں کے اندر الحمدللہ ہیں, اور جو ایسا کرے گا. ہمارے ایک امی کے ماموں فوت ہو گئے صوفی اسماعیل صاحب, اگر وہ سن رہے ہوں گے بھی ہنسیں گے, ان کے بچے وغیرہ بھی. وہ اتنے نرم آدمی تھے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے زوجہ کے سامنے سخت اس میں بات کی ہو. اچھا, اور اتنا خوبصورت ان کا گھر چلتا تھا, کچھ انتہا نہیں. زوجہ بھی کبھی جلال میں آئی تو بعد میں خود ہی معذرت کر کے بڑا پیارا والا ماحول چل رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تیسرے گھر کے اندر آواز گئی ہو. اور یہاں پر ہر دوسرے دن ایک پلیٹ ٹوٹنے کی آواز, ایک چیخ کی آواز, ایک ہائے کی آوازیں. اور آج تو بابو کو مارا ہے, بابو کو مارا, آج تو بھابھی گئی, پھر پٹ گیا ہے. ہاں آج پھر پٹ گئے. وہ صاحب چل رہا ہے روزانہ دھما چوکڑیاں. کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ تو اس لیے اگر سامنے والا فرض کر لیں کہ کوئی آپ بہت ہی برے نتیجے تک نہیں بھی پہنچے کہ آپ نے طلاق وغیرہ نہیں دی, پھر بھی وہ گھر جہنم بن کر رہے گا اور ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے پیار محبت کا. تو علاج کے مختلف طریقے, خلاصہ یہ کہ علم دین, اس کے تقاضے کے مطابق عمل, پھر ایک پریکٹیکل کرنا, کبھی اظہار غضب ہو جائے تو اپنے لیے سزا مقرر کرنا, اور حالت غضب میں اپنی عقل کو غالب رکھنا. حضرت نے بہت پیارا جملہ کہا نا کہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے, وہ جنون بن جاتا ہے. اس وقت عقل کو غالب رکھیں فوراً. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اس کے انجام پر نگاہ رکھو. اچھا ہے تو کر گزرو, برا ہے تو رک جاؤ. تو آپ سوچیں کہ یہ ایک جھگڑا شروع ہو رہا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا اس کا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک حدیث عرض کرتا ہوں, سرکار نے فرمایا کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ, ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے, اور کسی کو بہت زیادہ دشمن نہ بناؤ, ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے. اب یہ میاں بیوی لڑتے ہیں, اتنے گندے گندے جملے بولتے ہیں کہ بعد میں صلح ہو بھی جاتی ہے نا تو دل چھل نہیں رہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو, مرحوم ماں باپ کو گالی دی تھی, وہ کہتا ہے میری ماں کو برا بھلا کہا تھا, اس پہ گندا الزام لگا دیا تھا, غصے میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. پھر وہ ساری زندگی کا ایک غم دل کے اندر رہتا ہے. پھر آدمی ظاہری طور پہ تو پیار محبت کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اندر ایک نفاق چھپ جاتا ہے کہ اندر اظہار غضب ہے اور سامنے پیار محبت کے جملے ہیں. اس لیے اپنی عقل کو غالب رکھنا انتہائی ضروری ہے.